بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ وار یومی درس قرآن کریم کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی منافقین کی خباثت کا بیان ہے۔ منافقین وہ لوگ جو دوگلی پالیسی اپناتے ہیں، جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان پر ان کے کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے اور اہل ایمان اور اہل اسلام کو متنبہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے چوکنا رہا جائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں ان کی یہ خباثت اور یہ شرارت بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تو یہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنی جان اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے، یعنی ہم بھی ایماندار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب صحابہ کرام کی مجلس سے اٹھتے ہیں اور اپنے شیاطین، اپنے سرغنوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی ہمارا جو مسلمانوں کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ ہم انہیں بتا رہے تھے ہم ایماندار ہیں، یہ تو ہم ان صحابہ اکرام اہل ایمان کے ساتھ استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحابہ اکرام سے استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ اس استہزاء اور مذاق کی انہیں سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور سزا کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی سرکشی میں کھینچتا رہے گا یہاں تک کہ انہیں اپنے اس جرم کا احساس تک نہ رہے گا، حیران سرگردان پھرتے رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو مذہب اور دین کے ساتھ نفرت رکھتا ہے اس کا یہی وتیرہ ہے، جس طریقے سے ان منافقین کا وتیرہ تھا کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کے سامنے آ کر کے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت جتلانا، اور پھر ان کی مجلس اور نشست سے نکل کر اپنی مجالس اور اپنی محافل میں اپنے سرغنوں کے پاس جا کر کے جو اسلام اور دین کے مخالف ہیں ان کو یہ جا کر کے باور کرانا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہی وتیرہ ہر دور میں دین دشمن لوگوں کا رہا ہے۔ منافقین نے یہی وتیرہ اپنا کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تمسخر اور استہزاء کی انہیں سزا دی کہ وہ کبھی پھر ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اہل ایمان اور اہل اسلام کے ساتھ اوپر سے محبت اور عقیدت جتلاتے ہیں، مگر اپنی ہی محافل اور اپنی ہی مجالس میں جا کر کے اہل اسلام اور اہل ایمان کی بابت ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسی ایسی سازشیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی ان پر پھپتیاں کستے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ان صفات اور ان سازشوں کا ذکر کر کے اہل ایمان کو باخبر کر دیا کہ تم ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگوں سے چوکنے رہو۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 119 اور آیت نمبر 120، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو منافق ہیں اور ان کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، ان کی یہ علامات ہیں۔ اب یہ علامات ہر دور میں بندہ پرکھ سکتا ہے کہ کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ غالباً آیت نمبر 118 ہے، 119 کے بجائے آیت نمبر 118، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی لوگوں سے متنبہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ہرگز نہ بناؤ اپنے علاوہ اور لوگوں کو اپنا رازدار، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بے دین ہیں، اوپر سے انہوں نے دینداری کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کو قطعاً اپنا رازدار مت بناؤ۔ یعنی اگر وہ ایسی شخصیات تمہاری مجالس میں، تمہاری محافل میں آتی ہیں اور جتلاتی ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور ہمیں ایمان اور ہمیں دین سے بڑی محبت ہے، تو ان کی باتوں پر ہرگز مت جائیو، اپنا راز قطعاً انہیں نہ بتائیو۔ فرمایا لا یعلونکم خبالا، اس لیے تمہیں ان کو اپنا رازدار بنانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بھی نقصان کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے وہ تمہیں نقصان پہنچاویں۔ اور دوسرا ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں تمہارا مشقت میں پڑ جانا، یعنی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مشقت میں تم پڑ جاؤ، تو انہیں بڑا ہی پسند ہے یہ بات، وہ قطعاً تمہارے خیر خواہ اور تمہارے مخلص نہیں ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور وہ اپنی زبانوں سے بھی بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔
وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں تمہارے بارے میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے واسطے یہ احکام کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، اگلی آیت میں فرمایا تم تو ان سے محبت جتلاتے ہو، ولا یحبونکم، مگر وہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم اہل ایمان تو تمام کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہی بات یہاں بھی فرمائی، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ وَإِذَا خَلَّوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تمہاری مجلس سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، یعنی اس قدر وہ تمہارے دشمن ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، فتح و نصرت، کامیابی، اور ان منافقین کا، دین دشمن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں تمہاری کامیابی اور تمہاری فتح و نصرت بڑی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو یفرحوا بہا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اہل ایمان کو فرمایا تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ایسے لوگوں کی تدابیر تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ جو سورۃ آل عمران کا مقام ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دین دشمن لوگوں سے باخبر کر دیا ہے کہ یہ لوگ قطعاً دین کے اور تمہارے مذہب کے ساتھ محبت و پیار رکھنے والے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے اسلام کا نام لیں گے، یہ اپنی مفادات کے لیے محبت جتلائیں گے، اور جو موقع بھی اسلام کے خلاف ان کے ہاتھ آئے گا یہ اس موقع سے ضرور بضرور اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہ آیت کریمہ ان منافقین کے بارے میں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، مگر ایسی علامت قیامت تک آنے والے وہ لوگ جن کے اندر دین کا بغض اور اسلام جیسے مذہب کا بغض موجود ہے، ان سے ایسی علامات کا صدور ہوتا ہی رہے گا۔ اہل ایمان کو ضرورت ہے ایسے لوگوں سے بچنے کی اور اجتناب کرنے کی، اور ایسے لوگوں کو اپنی محافل اور اپنی مجالس میں آنے سے روکنے کی، کیونکہ یہ لوگ دین بیزار لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسلام والوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص صحابہ اکرام یا اہل ایمان علماء صلحاء کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ گویا کہ وہ بھی منافقین کے اس طبقے میں شمار ہے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کے سامنے تو آ کر کہا ہم ایماندار ہیں، مگر پیٹھ پیچھے انہوں نے صحابہ اکرام کا تمسخر اور مذاق اڑایا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو علماء کے سامنے صلحاء کے سامنے آ کر کے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے علماء و صلحاء کا گلہ کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ منافقت والا وتیرہ اپنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی تھی، آیت نمبر 14، اس میں بھی منافقین کا یہ وتیرہ بتا دیا کہ تاکہ اہل ایمان ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور سزا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دی، فرمایا اگر یہ تمسخر اور مذاق کرتے ہیں نا صحابہ کرام اہل ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس تمسخر اور اس مذاق کی انہیں ضرور بضرور سزا دے۔